أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اس دنیا میں متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ہر فرد و بشر تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محنت فرمائی. اور ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، ایک خوشخبری کے طور پر، کہ ایک اللہ رب العزت ہر کچے اور پکے مکان تک اپنے دین کو پہنچائیں گے. اس میں ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی چیز، کوئی واقعہ اگر تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بطور واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کچھ چیزیں سمجھنے کی رہتی ہے. اب جیسا مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کیے، کیوں؟ تاکہ تاریخ کا کوئی حصہ رقم ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اس سے ایک عبرت حاصل کی جائے کہ اگر اللہ کی نافرمانی اگر کرے گا تو اللہ چاہے کتنا طاقتور ہو اس کا ایسا حشر کریں گے جیسا فرعون کا کیا. یہ واقعات کا تذکرہ بطور تاریخ کے نہیں ہے، یہ خود قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ جو ہم واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں وہ عبرت کے لیے کرتے ہیں، عبرۃ لأولی الالباب. اور دین کا کام، دین کی محنت اگر کوئی شخص کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس سے اللہ کا یا دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ذات کے فائدے کے لیے ہے. جیسا مثال کے طور پر آدمی بیج ڈالتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، اس میں سے جھاڑ نکلتا ہے، درخت بنتا ہے. فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ خود انسان کی ذات کو پہنچتا ہے. اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہی کروں گا تو ہوگا، اللہ کسی سے بھی کروا لے گا. جیسا ہم کوئی چیز، جیسا مثال کے طور پر ماں باپ کے ملنے سے نسل انسانی بڑھتی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو پیدا کرنے والے ہیں. نہیں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ انسان کو اس دنیا کو دارالاسباب بنانے کی وجہ سے انسان بطور اسباب کے محنت کرتا ہے. اللہ نے سبب بنایا ہے کہ یہ کرو ایسا ہوگا، وہ کرو ایسا ہوگا. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ سبب کے درجے میں بیج ہے، بیج کا مغز ہے، اس کے اندر قوت بخشنا، نکلنا، زمین پھاڑ کر نکلنا، پھر ایک تناور درخت بننا، پھر اس کے بعد ایک درخت بننے کے بعد وہ ایسے موڑ پر آ جاتا ہے کہ جس نے بیج لگایا وہ تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتا. وہ کس طرح اس کو اتنی مضبوط تخلیق کر سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے پیدا کیا.
اللہ نے اس کو قوت بخشی۔ اور اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے، دین کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نام کو لے کر اگر آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے بڑھتا ہے، فائدہ اس کو ہوگا۔ وہ محنت کرے گا، اسباب کے دائرے میں رہ کے اللہ اس کو اجر دے گا۔ اور اجر کے سلسلے میں ہم بہت سنتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی کسی بات کو سن کر اس نیک عمل میں لگ گیا، جب تک وہ اس نیک عمل میں لگا رہے گا، اللہ رب العزت آپ کو اس کا برابر اجر دیتے رہیں گے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تربیت، جو ہمارے معاشرے کے سدھار کا جو پہلا زینہ ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اور ہمارے پاس ایک مزاج یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت دین سے جڑ جاتے ہیں تو فوراً اپنے بچے کو نکالے اسکول وغیرہ سے مدرسے میں ڈال دیے۔ ایسا ہوتا کہ وہ مدرسے میں پڑھ نہیں سکتا۔ ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حافظ بن سکے، ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو سکتی کہ وہ عالم بنے یا پھر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ہر بچے کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں ہمارے پاس آنے والے بچوں میں ان کے ماں باپ جو بھی مجھ سے رائے لیتے ہیں، میں تو یہ رائے دیتا ہوں کہ آپ اگر مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنا اسکول کا نظام جاری رکھے، تاکہ اگر وہ بچہ حفظ نہ کر سکا تو ایسا نہ ہو کہ وہ آگے کچھ نہ کر سکے۔ جیسا ٹیوشن کا معاملہ ہے ایسا جاری رکھے۔ اور اگر کوئی حافظ بنانا چاہتا ہے، دیکھیے ایک چیز، جب تک بچہ ناظرہ قرآن مکمل کر کے حفظ میں نہ آ جائے، ایک آدھ پارہ جب تک حفظ نہ کر لے، جب تک فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ بچہ حافظ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ایک آدھ پارہ حفظ کرنے کے بعد تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، یہ حافظ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اگر میرا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، تو ایسا ہوتا ہے عموماً نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ دنیاوی علوم اس کے پاس رہتے ہیں نہ دینی علوم اس کے پاس رہتے ہیں۔ اسی لیے فیصلہ ہمارے ذمے بچے کی ذہن کو پڑھ کر، اس کے نقل و حرکت کو دیکھ کر، سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز ہر کسی کے پاس تراشی نہیں جاتی۔ پتھر ہے، ہیرے جواہرات ہے، آپ لے جا کے ایک عام آدمی کو اگر ذمہ میں دے دیں گے، وہ کیسے اس کو صحیح تراش سکے گا؟ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے ہر بچے کے ذہن و فکر کو دیکھ کر اس حساب سے فیصلہ ضروری ہے۔ ہم نیت کر لیے ہو جائیں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بچے کا نورانی قاعدہ مکمل ہوئے تک 3 سال گزر جاتے، وہ 3 سال میں اسکول کے 3 کلاس آگے بڑھ جاتا تھا۔ اور ہر شخص پہ ذمہ داری عالم بنانے کی، حافظ بنانے کی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری اتنی ہے کہ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھ لے، کافی ہے۔ اور پھر اس کی ذہن و فکر، اس کی سوچ و فکر دیندار ہو جائے، کافی ہے۔ اگر وہ شخص کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز آنی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس کے یہ ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ جو کر رہا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھانی چاہیے۔ اور اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی، اس شخص کو جنت کی نعمتیں بھی پھیکی نظر آئے گی۔ اللہ وہ چیز ہے، اللہ کی وہ اعلیٰ صفات ہے، اللہ وہ اعلیٰ درجے کے ہے۔ تو اصل چیز اللہ کی محبت بیٹھنا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کسی کے دل میں بیٹھتی ہے تو پھر اس کے اندر ہر وقت وہ ذہن میں کوئی سوچے گا تو سوچنے میں فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں یہ جو سوچ رہا ہوں اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ بول رہا ہے، فوراً سوچے گا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔
تو اصل چیز سوچ و فکر بنانا ہے کہ اگر آپ دینی علوم زیادہ نہیں پڑھاتے ہیں، حافظ عالم نہیں بناتے، تو کم از کم درجے میں اس کی سوچ و فکر درست کرے کہ وہ ہر کام میں اللہ کے تابع ہو، اور اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ سوچے کہ کتنی سنتیں ایسی ہیں جو ہم زندہ کرتے ہیں، کھانے کی کون سی سنتیں ہم جو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے بات فرماتے تو مکمل اسی کی طرف متوجہ ہو کے بات فرماتے، ایسا نہیں کہ دوسری طرف متوجہ اور ادھر کوئی بات کہہ رہا ہے۔ کیا ہمارا عمل ایسا ہے؟ کیسا ہم اگر کوئی زیادہ صاحب حیثیت صاحب عزت نہ ہو تو ہم کس طرح گرا کر اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ تو ایسی چیز ہے جو محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو واسطہ پڑتا ہے، اور آپ اگر اس سلیقے سے جس طرح سنت ہے مکمل متوجہ ہو کے بات کرنا، آپ اتنا بھی اگر بات کر لیں گے تو سنت زندہ کرنے والوں میں ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم اصل بات کیا ہے، ہم سنتوں کو مشکل بنا دیے کہ سنت، ارے سنت بہت مشکل کام ہے، جان دو، یہ مزاج بن گیا ہمارا، اس وجہ سے سنتوں پر عمل مشکل ہو گیا۔ اگر ہم اپنی معمول کی زندگی کو ڈھال دیے، کھانے کو بیٹھے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دستر پہ بیٹھ کے کھاؤ، ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤ، دانا دستر پر گر جائے اٹھا کے کھا لو، کیا مشکل ہے؟ کیا محنت کرنا ہے اس کے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں۔ راستے میں چل رہے ہیں، نظر نیچی رکھو، چلو کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز آئی، بازو کر دیے، ختم۔ اس کے پیچھے کیا محنت ہے؟ کیا ہمارے دماغ پہ جو ہے مشکل پڑنے والی ہے؟ کچھ نہیں۔ اصل میں ہمارا مزاج جو ایسا بن گیا کہ سنت ایک ایسا لفظ ہے جو مشکل عمل ہے، یہ مزاج بن گیا، اس وجہ سے سنتوں پر عمل مشکل ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سب لوگ سنت پر عمل کریں تو سب سے پہلے ہم کو کر کے بتانا پڑے گا۔ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ دوسروں سے کہیے تو کوئی نہیں کرے گا۔ سامنے تو بظاہر آپ کے ڈر و خوف سے وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف یہ کہے گا خود عمل نہیں کر کے ہم آپ کو کیوں بول رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کو کہتے ہیں تو خود عمل کرو، اور ہر بات جو ہے ڈرانے دھمکانے سے پوری نہیں ہوتی، فضائل بتانے سے ہوتی ہے۔ ان کو ہر چیز کی فضیلت بولو، تم ایسا کرو کہ تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کو ایذا آسانی سے تم بچا دو، نیکی ہے تمہارے لیے۔ تو اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے سوچ و فکر کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر موقع پر ہماری سوچ و فکر یہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جب میرے اعمال اللہ کے نبی کے پاس پیش ہو تو آپ کو تکلیف ہو، ایسا نہیں، میں ہر ایسی چیزوں سے بچوں گا، یہ میرا مزاج بن جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بولے گا تو بچے گا، ایسا یہ ختم کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے جب ہمارا ذہن یہ بن جائے گا کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو ہماری پسند اور ناپسند بنائیں گے تو پھر ہمارے لیے ہر عمل آسان ہوتا چلا جائے گا، ہر عمل آسان، کوئی چیز مشکل نہیں۔ اسی لیے اپنے مزاج کو یہ بنائیں، اور خاص طور سے یہ اولاد کی فکر، اولاد کی تربیت بے انتہا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، بار بار یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جدید تعلیمی پالیسی، ایجوکیشن پالیسی 2020 بہت آپ آنے والی نسلوں کو کفر و ارتداد پر لا دے گی۔ اسی لیے اس کے لیے جو محنت ہے، اس کے لیے جو بچاؤ ہے، وہ ہے مکتب کا نظام، جز وقتی جو تعلیم مساجد کے اندر ہوتی ہے، اس میں بچوں کو بھیجنا، اس میں باقاعدہ شوق دلانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ آنے والے نسلوں کے، آج ٹھیک ہے جو بچے 15 سال سے آگے نکل گئے، ٹھیک ہے وہ اس اسکول کے اس نظام سے ہٹ گئے، لیکن وہ بچوں کی فکر ضروری ہے جو آج گودوں میں ہیں۔ ان کا کیا ہوگا آئندہ دنوں میں؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حالات، کچھ نہ کچھ واٹس ایپ پہ آتے رہتا، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔
کہ فلاں کتاب میں ایسی سی بات ہے. تو اس کے لیے ہم بچوں کی سوچ و فکر کو بنانا بے انتہا ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ان کے بڑوں کی، ماں باپ کی، سرپرست کی سوچ و فکر صحیح ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اور آخر میں ہمارے مسجد کے جمعے میں مصلی ہے اور قریبی ہے، معزز آدمی ہے، ہاشم خان صاحب. وہ بیمار ہے، وینٹیلیٹر پہ، ان کے لیے دعائے صحت کیجیے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.